انتظار پانی ختم ہو گیا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. مقتدر محتشم حضرات علماء زید الشام، سادات کرام، بالخصوص بانی محفل، میزبانی محفل، میرے انتہائی مشفق و مہربان عزت مآب قبلہ سید آصف حسین بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، سامعین عزیز شام، میں آج بڑا لمبا انتظار شاہ صاحب نے کروایا. قبلہ فریدی صاحب اپنی محبت کے اظہار فرما رہے تھے، میں بیچ میں جملہ بولنے لگا تھا، لقمہ دینے لگا تھا. اچھا تو میں نے مجھے 11 بجے پہ حکم دیا گیا تھا کل، تو میں تو خیر کل کا ادھر ہی ہوں، تو 11 بجے کا پھر 12 بج گئے. جب 11:15 بجے مطلوبہ حضرات سے رابطہ کیا کہ ملک شاہ صاحب سے تو رابطہ تھا نہیں، تو انہوں نے فرمایا جی شاہ صاحب نے فرمایا کہ خطاب آخر میں ہوگا. تو میں اس وقت تقریباً کتنے گھنٹے ہو گئے جی 34 گھنٹے سے میں مسلسل جاگ رہا ہوں. آپ یقین فرمائیں گے میں سویا نہیں ہوں. آج دن کو مکمل پورا دن ایسے گزر گیا، نہیں سو سکا، رات ایسے گزر گئی نہیں سو سکا. کل 3 بجے کا میں سفر میں ہوں، لیکن سادات کا جس طرح حکم تھا، کوئی اور ہوتا تو پھر معذرت بھی کر لیتے، لیکن ظاہر بات ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آل رسول ہیں، سید ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں. قبلہ فریدی صاحب نے آپ کو بڑا خوبصورت، حضرت قبلہ مولانا سرفراز احمد فریدی صاحب نے مختصر انداز میں بڑا جامع پیغام آپ تک پہنچایا. میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں ایک نیاز مند کے طور پہ عرض کروں گا کہ قبلہ اگر آئندہ شفقت ہو تو خطابات کا سلسلہ پہلے رکھا جائے اور نعت خوانی اگر بعد میں ہو، کیونکہ رستے میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ لوگ واپس جا رہے تھے، تو ان تک بھی اگر دین کا پیغام پہنچ جاتا تو بہت ہی اچھا تھا. باہر کیف جو اللہ کو منظور ہے. اب میں نے کتنا بیان کرنا ہے تو یہ اچھا تو سامع نزید شام، چلو جس طرح اللہ کو منظور ہے، ذرا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مل کے تمام حضرات میرے ساتھ اگر درود شریف پڑھ لیں تو بڑا لطف آئے گا، سٹیج والے بھی اور عوام سے بھی. نہیں کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، ذرا مل کے درود و سلام پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی بہت سارے حضرات خاموش بیٹھے ہیں، مل کے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، مل کے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں اگلا مصرع سارے نبیوں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر دجا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے،
اس کا نظارہ کیا ہے۔ وہ جنت کئی لوگوں نے دیکھی ہے، قبلہ شاہ صاحب نے کئی دفعہ دیکھی ہے، شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے بھی دیکھی ہے، میرے بھائی افتخار نے بھی وہ جنت دیکھی ہے، آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے دیکھی ہوگی، پر وہ ہے کون سی؟ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ ایک دعائیہ شعر ہے اور بڑی بابرکت رات ہے۔ آج کی رات میرے نبی کے کسی عاشق کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کو دعا سمجھ کے پڑھنا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا، کوئی پوچھے سبحان 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 مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ سبحان، سارے نبیوں کے عہدے بڑے، ہر نبی کی شان سبحان، پر شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضویہ شریف کی 30ویں جلد کی ابتدا میں ایک رسالہ لکھا ہے،
تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ مصطفیٰ کریم صرف رسول نہیں، سارے رسولوں کی بھی سردار ہے۔ اس میں افضلیت مصطفیٰ پہ سیدی اعلی حضرت نے 10 آیتیں اور 100 حدیثیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ پورا رسالہ مجھے حفظ ہے۔ اگر 10 آیتوں کو میں پڑھوں اور حدیثوں کو پڑھوں تو اتنا وقت درکار ہے، گھنٹوں لگ سکتے ہیں، مگر جتنا میرے رب کو منظور ہے کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر اپنی معروضات ختم کر دوں۔ افضلیت مصطفیٰ، دیگر میرے نبی کی شانیں الگ ہیں، دیگر انبیاء پہ جو اللہ نے جن جہتوں سے مصطفیٰ کو افضلیت بخشی اس پہ میرے سیدی اعلی حضرت نے قلم چلایا۔ فرمایا شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جداگانہ عظمتیں اور ایسی اعجازی شانیں اور امتیازی حیثیتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کے حصے میں بھی وہ شانیں نہیں آئی ہیں۔ تو شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کی پہلی صورت آیت میثاق کو مستدل بنایا سیدی اعلی حضرت نے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مجھے کئی ساتھیوں نے فون کیے کہ جی قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یار میں چاہتا ہوں قرآن سن کے ایک دفعہ ایک ایسی سبحان اللہ آپ کہیں نا۔ ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں یار، ہر سال میں اسی سٹیج پہ آپ سے خطاب کرتا ہوں، اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ تو قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کی پاکی اس انداز میں بیان کریں کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، جو سبحان اللہ کہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ سامعین عزیز شام، اس آیت کے تحت میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس آیت میثاق کو بیان کرنے کے لیے فرمان کس کا لاتے ہیں؟ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا۔ توجہ ہے آپ؟ جناب والا امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں آیت میثاق کو توجہ سے پڑھو، مقام رسالت سمجھ آتا ہے۔
اللہ نے تمام نبیوں کی حلف برداری کی تقریب رکھی، ہر نبی سے فردن فردن حلف لیا، قسمیں اٹھائیں، کس چیز کی؟ مصطفیٰ کے ساتھ وفا نبھانے کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں شان مصطفیٰ دیکھو، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 تمام نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا، اور جناب والا باقاعدہ حلف برداری کی تقریب رکھی۔ اور حلف کس بات پہ ہے؟ فرمایا آدم تو بھی قسم اٹھا، کیونکہ میثاق کا وعدہ اس وعدے کو کہتے ہیں جس پہ قسمیں لی جائیں، جس پہ حلف لیے جائیں۔ اے آدم آپ بھی قسم اٹھائیے، اے نوح آپ بھی قسم اٹھائیے، اے شیش آپ بھی قسم اٹھائیے، اے یعقوب جناب والا یعقوب، یوسف و اسحاق آپ بھی قسم اٹھائیے، اے ابراہیم آپ بھی قسم اٹھائیے، اے موسیٰ آپ بھی قسم اٹھائیے، اے عیسیٰ آپ بھی قسم اٹھائیے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے میثاق کے روز اکٹھا کر کے قسمیں لی، فرمایا اے نبیوں یہاں قسم اٹھاؤ، ثم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اے نبیوں قسمیں اٹھاؤ کہ جب آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا، ضرور بالضرور مصطفیٰ پر ایمان لانا، ضرور بالضرور مصطفیٰ کریم کی غلبہ اسلام کے لیے مدد و نصرت فرمانا۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، علماء کی موجودگی میں کرنے لگا ہوں۔ ہر نبی کی نبوت مشروط ہے، آدم علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے۔ یہ بات ہضم کرنا ایمان ہو تو ہضم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے، نوح علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے، ہر نبی کی نبوت مشروط ہے۔ اور شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما آپ کو بھی نبوت ملے گی، نوح آپ کو بھی نبوت ملے گی، شیش آپ کو بھی نبوت ملے گی، ابراہیم آپ کو بھی نبوت ملے گی، یحییٰ آپ کو بھی نبوت ملے گی، زکریا آپ کو بھی نبوت ملے گی، عیسیٰ و موسیٰ آپ کو بھی نبوت ملے گی، لیکن پہلے یہاں قسم اٹھانی پڑے گی۔ یار ایک منٹ
کوئی نہیں. کیا بات ہے. ہاں تو اور تھاپڑا لاؤ تاکہ اگلے سال 3 بجے تو بھی لیٹ سٹیج میں لیا. توجہ ہے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. ناز کرو اپنے محبوب نبی پہ. اللہ نے نبیوں سے حلف لیے. یہ کون کہتا ہے؟ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا. یہ ہے شان مصطفیٰ اور بیان کر رہا ہے خود خدا. اب بھی آپ کی نہیں آئے گی سبحان اللہ. ہر نبی سے اللہ نے حلف لیے. کس بات کی؟ لیکن ذرا توجہ کرو. ہر نبی کی نبوت مشروط ہے. شرط کیا ہے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. تمہیں کتاب بھی ملے گی، نبوت بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، پر شرط یہ ہے جب صادق و مصدق آخر الزمان نبی آ جائے پھر لوگوں کو اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، اپنوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا ہے اور نبیوں خود بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا ادھر میری طرف دیکھنا. عہد ہو گیا، اللہ نے حلف لے لیا. حلف لینے کے بعد سارے نبیوں کو ویسے ہی اللہ عدل فرما دے. لیکن عجیب معاملہ ہے. حلف لے لیا، قسمیں اٹھوا لی، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ختم نہیں. فرمایا قال اقررتم. کیوں نبیوں تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. اور مجھ رب کی طرف سے یہ بھاری ذمہ لیا. قالوا اقررنا. ہاں مالک ہم سب نبیوں نے اقرار کیا. بات ختم نہیں. قال فاشهدوا. نبیوں اقرار کر لیا، مالک کر لیا، حلف اٹھا لیا. فرمایا چلو ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا نبیوں مصطفیٰ سے وفا نبھانے کا یہ جو تم نے عہد کیا ہے، اقرار کیا ہے، ایک دوسرے کے گواہ بنے ہو نا، میں بھی ان گواہوں میں شامل ہوں. یہ بڑا نازک مقام ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا میں بھی گواہوں میں شامل. اللہ اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے پھر اگلا جملہ اللہ وہ بولتا ہے کائنات کا کوئی کانٹا چھانٹا عالم لے آؤ، اس پہ گفتگو کر کے دیکھے. خدا کی قسم پتا پانی ہو جاتا ہے. اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے. اس آیت پہ گفتگو کون مائی کلال کرے گا؟ ذرا توجہ کرنا. نبیوں سے عہد لیے، حلف اٹھوائے، اقرار کروائے، ایک دوسرے کو گواہ بنایا، خود بھی گواہوں میں شامل ہو کے پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. ہون جڑا اس گل تو پھریا. سمجھ نہیں آئی ہے. ہائے ہائے ہائے، کاش کہ یہ خطاب کم از کم 11 بجے ہوتا تو یہ سبحان اللہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نہ کہتے. سنو مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے. اللہ نے سارے نبیوں سے عہد بھی لیے، قسمیں بھی اٹھوائیں، بات ختم نہیں کی. قالوا اقررنا. نبیوں اقرار کیا، مالک کیا. فرمایا میری طرف سے بھاری ذمہ لیا، مالک لیا. فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن گئے. فرمایا میں بھی گواہوں میں شامل کر کے پھر فرمایا فمن تولا بعد ذالک. اب جو اس عہد سے پھرا فاولئک هم الفاسقون. وہ فاسق ہے. یہاں فاسق بمعنی کافر ہے کیونکہ مصطفیٰ سے پھرنے والا. لیکن
لیکن بات بڑی عجیب ہے، یہ اللہ نبیوں سے اقرار کروا کے، نبیوں سے عہد لے کے، نبیوں سے قسمیں اٹھوا کے، نبیوں سے جناب والا، نبیوں کو ایک دوسرے کا گواہ بنا کے، خود اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے کہتے ہیں فمن تولی بعد ذلک. سمجھ گئے؟ خبردار کبھی یہاں چونکہ چنانچہ کے چکر میں نہ پڑنا، کیونکہ نبیوں کی عزت پہ بھی حرف نہیں آنا چاہیے. پھر وہ مالک تو بے نیاز ہے، وہ تو بہت نازک معاملہ ہے وہاں پہ. لیکن عجیب بات ہے، اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے کہتا ہے فمن تولی بعد ذالک. نبیوں تم نے عہد کیا میرے سامنے، حلف اٹھایا میرے سامنے، اقرار کیا میرے سامنے، مصطفیٰ سے وفا نبھائیں گے. جب اقرار کر لیا، اب جو یہاں سے پھرا، ہائے ہائے ہائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. توجہ ہے؟ اور پھر نبیوں نے اس وفا کو نبھایا، اس عہد کو نبھایا. کوئی ایک بھی نبی نہیں گزرا جس نے محفل سجائی ہو اور مصطفیٰ کا ذکر خیر نہ ہو، اور مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے نہ ہوں. ثم جاءکم رسول، اس کو نبھایا نبیوں نے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ پتہ ہے؟ یا رب بحق محمد لما غفرت لی، 20 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، بلکہ 50 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، اور دیے بھی ہیں، یوٹیوب پہ چیک کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. نبیوں نے آرزو کی ہے مصطفیٰ کی، تمنائیں کی ہیں مصطفیٰ کی. موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مالک یہ امت مصطفیٰ کے اوصاف ہیں تو مجھے بھی امت مصطفیٰ میں رکھ. وہ محبت والے نے بڑی حسین بات کی، سنا دوں؟ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ، یا نبی اللہ، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو. وحدت ذات آرزو 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 آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو. کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک.
کوئی ثانی کوئی ثانی کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو آرزو آدم و عیسیٰ نے میرے بھائی افتخار بڑی ٹک ٹکی لگا کے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ 3 بجے اور اتنی آواز آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے یہ ہے ثم جاءکم رسول فرمایا جب میرا مصطفیٰ آ جائے جو صادق بھی ہے مصدق بھی ہے میں جب وہ آ جائے تؤمنن بہ مصطفیٰ پر ایمان لانا یہاں میرے سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ امام کا جو عہد ہوتا ہے نا وہ قوم کا عہد ہوتا ہے تو یہ توجہ کرنا فرمایا اس آیت سے صرف یہ ثابت نہیں ہوا کہ مصطفیٰ سارے نبیوں کے نبی ہیں فرمایا مصطفیٰ فقط نبیوں کے نبی نہیں بلکہ مصطفیٰ اپنی امت کے بھی نبی ہیں ہر نبی کے بھی نبی ہیں اور ہر نبی کے ہر امتی کے بھی نبی ہیں کیوں؟ فرمایا جامع الترمذی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صفحہ 679 متا وجبت لک النبوہ یا نبی اللہ کب کے نبی ہیں میں قال وآدم بین الروح والجسد فرمایا لوگو آدم ابھی روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تخلیق کے مراحل میں تھے میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں منصب نبوت پر فائز تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پہ ہے مصطفیٰ کریم ہر نبی کے جس طرح نبی ہیں ہر نبی کے ہر امتی کے بھی نبی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم اصل الاصول ہیں مصطفیٰ رسولوں کے رسول ہیں فرمایا جو امتیوں کو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے انبیاء اور رسول کو وہ نسبت سید الکل سے ہے اللہ نے امتوں کو حکم دیا کہ نبیوں کے غلام بن جاؤ اور نبیوں کو حکم دیا مصطفیٰ کے گرویدہ بن جاؤ فرمایا سنو ہر نبی مصطفیٰ کا طفیلی ہے مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے ایک منٹ آپ کھڑے ہو جائیں سارے نعرے لگا توجہ کو نہیں ہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے یا تو نعرہ رسالت پہ بات ختم حضور ہیں تو سب ہے اگر آگے لگانا ہے تو پھر نعرہ تحقیق بھی لگائیں نعرہ حیدری بھی لگائیں ہاں آج بڑا عجیب سلسلہ ہے کہیں نعرہ تحقیق لگتا ہے نعرہ حیدری میں سو جاتا ہے کہیں نعرہ حیدری لگتا ہے نعرہ تحقیق میں سو جاتا ہے ہم سنی ہیں کام سنیوں والے کیے توجہ فرماؤ تو میں کیا عرض کر رہا تھا سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد آیت میثاق کے بعد مصطفیٰ کریم کی سیادت تامہ اب اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی کہ اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے اور امام تقی الدین سبکی نے یہی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ امام تقی الدین سبکی جیسے محدث نے اس ایک آیت کو سامنے رکھ کے پوری کتاب لکھ دی التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ اور اس کتاب کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا کمال کلام لکھ دیا لیکن اگر وہ سنی ہو کہ نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوگی وہ کلام کون سا ہے
سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، 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 نور بولے کہ آیا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، جن کے تلووں کا دھوئیں ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوئیں ہے آب حیات، جن کی تلووں کا دھوئیں ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوئیں ہے آب حیات، جن کی تلووں کا دھوئیں ہے آب حیات، جن کی تلووں کا دھوئیں ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے 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 غمزدوں کو